السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے گرافک اسٹوڈیو۔ دوستو، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے گرافک ڈیزائن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسٹری آف گرافک ڈیزائن کے بارے میں۔ دوستو، یوں تو گرافک ڈیزائن ایک ماڈرن فیلڈ ہے، بٹ گرافک ڈیزائن کا تعلق اس زمانے سے ہے جب انسان غاروں میں رہا کرتے تھے اور وہ ان غاروں کے اندر مختلف قسم کے پینٹنگز بنایا کرتے تھے جس کو کیو پینٹنگز کہا جاتا ہے، اور وہ ان پینٹنگز کے اندر ایک دوسرے کو ویژول فارم میں مخاطب کرتے تھے۔ اور آرکیالوجسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پینٹنگز ہے تو اس پینٹنگز کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو ویژولی ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسپین، انڈونیشیا، فرانس، بلغاریہ، ان جیسے ممالک میں اب بھی یہ کیو پینٹنگ موجود ہے۔ پھر اس سے اگر تھوڑا سا آگے آ جائے تو ایجپٹ سویلائزیشن میں ہیروگلفس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ہیروگلفس اصل میں دنیا کی وہ پہلی ویژول لینگویج ہے جن کو ایجپٹس نے اپنی مختلف عمارات میں یوز کیا، ان کی دیواروں پر مختلف قسم کی پینٹنگز کی جن میں انہوں نے ایک دوسرے کو ویژولی ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس سے اگر تھوڑا آگے آ جائے تو 150 AD میں چائنا کے اندر پیپر کا ایجاد ہوا اور 1276 میں یورپ کے اندر پرنٹنگ کا کام سٹارٹ ہوا۔ دوستو، گرافک ڈیزائننگ کی ڈیولپمنٹ میں جرمن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ جرمن کے ایک گولڈ سمتھ گیوٹنبرگ نے 1405 میں اپنے پریس کے اندر پہلی موویبل ٹائپ کا استعمال کیا، اور کلاڈ گیرامونٹ نے دنیا کی پہلی ٹائپ فاؤنڈری سٹارٹ کی جہاں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹائپ فیسز ڈیزائن کرتے تھے۔ پھر 1760 میں انڈسٹریل ریولوشن آیا جس میں گرافک ڈیزائننگ کو بہت ہی بڑی کامیابی اور ترقی حاصل ہوئی۔ دنیا کی پہلی آرٹ ڈیکوریشن فریم ولیم مورس نے بنایا جہاں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیکوریٹیو ڈیزائن بنایا کرتے تھے اپنے کلائنٹس کے لیے۔ دوستو، دنیا کی پہلی ایڈورٹائزنگ ایجنسی NW ایئر اینڈ سنس تھی۔ پھر اس کے بعد World War I اینڈ World War II نے گرافک ڈیزائننگ کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ یہ جنگیں جن ممالک کے درمیان جاری تھی تو ان ممالک نے اپنے عوام سے اپنے فوجوں کی مدد کے لیے وار پروپیگنڈا پوسٹرز پرنٹ کیے، اور پھر ان پوسٹرز کو ایروپلین کی مدد سے مختلف جگہوں میں پھینکا گیا۔ فال رینڈ وہ شخص تھا جس نے 1947 میں ڈیزائننگ کے اوپر پہلی کتاب لکھی، اور ان کی کتاب کا نام تھا تھاٹس آن ڈیزائن۔ پھر اس کے بعد اسٹیو جاب نے جب 1984 میں میک انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے اس کے اندر یوزر انٹرفیس کو پہلی دفعہ گرافکس کے تھرو انٹروڈیوس کیا جس کو بڈ میک گرافکس کہا جاتا تھا۔ پھر ڈیجیٹلائزیشن کے بعد ایڈوبی کمپنی نے بہت ہی ریمارکیبل کردار ادا کیا گرافک ڈیزائننگ میں۔ انہوں نے مختلف قسم کے سافٹ ویئرز بنائے لائک ایڈوبی فوٹوشاپ، ایڈوبی السٹریٹر، ایڈوبی ان ڈیزائن، اور کورل کارپوریشن نے بھی بہت ہی ریمارکیبل کردار ادا کیا جن کی سافٹ ویئرز ہم یوز کرتے ہیں اور ہم اپنے ڈیلی لائف میں اس کو کورل ڈرا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی گرافک ڈیزائن کے بارے میں شارٹ سی ہسٹری۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی کلاس میں نئی ٹاپک کے ساتھ۔